پیارے دوستو، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور موت کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو انسان کا جسم کچھ عرصہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کے جسم قبروں میں کیسے ہوں گے اور کیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ذکر فرمایا ہے؟ پیارے دوستو، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم قبر میں 24 گھنٹوں کے اندر گل سڑ جاتا ہے۔ مٹی میں موجود جراثیم اس کے جسم کو کھا جاتے ہیں، لیکن یہ عمل انبیاء، پیغمبروں اور شہداء کے لیے نہیں، کیونکہ زمین کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ پیغمبروں اور شہداء اسلام کے جسموں کو کھا سکے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت جب 2 صحابہ اکرام کی قبریں کھولی گئیں تو اس کے بعد وہاں اچانک کیا ہوا کہ اس واقعے کی خبر نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی۔ یہ واقعہ 2 صحابہ اکرام کا ہے۔ جب آج سے بہت سال پہلے عراق میں 2 صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا گیا تو ایمان والوں نے وہاں ایسا منظر دیکھا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے، جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان قبروں کو کیوں کھولا گیا اور ان قبروں کو کھولنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ 2 صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولنے کے بعد ان کے جسموں کے ساتھ کیا 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 گیا اور وہاں اس وقت کون کون موجود تھا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگرچہ بہت سے لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ حقیقت ہے اور 1300 سال پہلے قدرت نے ایسا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ 1932 میں عراق کے قصبہ سلمان پاک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے اسلاف کی ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا۔ ایک رات حضرت حذیفہ الجمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے سکے، تو وہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر بادشاہ سلامت اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عراق کے مفتی اعظم تھے، ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ تم اس بات پر زور دو کہ وہ ہماری قبروں کو منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری کریں گے اور وزیر اعظم پریس بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو قبروں کو دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج اکرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحجہ مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں اور یہ مناظر دیکھ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ بغداد کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ اکرام کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں۔ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم کی خوشبو سے فضا نہایت خشکن خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اس موقع پر ہر دیکھنے والے کی آنکھ سے آنسو جاری تھے اور دیکھنے والے حیران تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں
ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کا ہاتھ تھام لیا اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر اور بھی بے شمار عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شدت سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے 2 صحابہ اکرام کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ پیارے دوستو، کوئی بھی جسم جب مٹی میں دفن ہو جاتا ہے تو وہ گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ پیغمبروں، شہداء اور صحابہ کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور صحیح حالت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن میسر نہ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے اور ان پر گھاس ڈالی گئی۔ پھر 40 سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالنی تھی، تو اس موقع پر اس قبر کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولا گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب ہاتھ ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا، پھر ہاتھ کو دوبارہ وہاں رکھا گیا تو وہ خون بند ہوا۔ پیارے دوستو، ایک عام انسانی جسم 24 گھنٹوں میں ہی مٹی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ ان بے شمار مشاہدات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو سانس لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی تازگی برقرار رکھتے ہیں اور قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اب اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسی طرح کی اچھی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ABN اردو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔